بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کچھ اہم چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں اور یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہو رہی ہے اور عالمی سیاست پہ کرونا کے کیا اثرات ہیں، ایک تو اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ خبریں ہیں، اور دوسری یہ بات کرتے ہیں جو ماڈل ہے سویڈن کا۔ سو سویڈن اس وقت سارے یورپ سے، ساری دنیا سے سویڈن آگے نکل گیا اور بڑا کامیاب ماڈل ہے۔ اور تیسری بات کرتے ہیں جو انشاءاللہ ایشیا کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو نئی ریسرچ ہے گرمیوں کے جو کرونا وائرس پہ اثرات ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کرونا کی آڑ میں جو انٹرنیشنل پولیٹکس وہ شروع ہو گئی ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چائنا کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شروع دن سے جیسے امریکن اسپیشلی ٹرمپ چائنا پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ چائنیز وائرس ہے اور چائنا نے ہمیں صحیح اطلاع نہیں دی، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور صحیح انفارمیشن ان ٹائم پہ ہمیں نہیں دی، اور چائنا نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں۔ تو اس بارے میں جو ٹرمپ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب یہ نومبر دسمبر میں چائنا میں شروع ہوا وائرس، تو اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ مذاق اڑاتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ چائنی وائرس ہے اور ہمیں اس وائرس سے کوئی خطرہ نہیں، امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے پاس بہت جدید ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن فیسلٹیز ہے اور ہم اسے ٹیکل کریں، ہمیں اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا جو اس کے اثرات ہوئے ہیں، تو اب یہ صورتحال یہ ہے جو ہوا، جس طرح ٹیکل کیا چائنا نے، جس طرح ٹیکل کیا امریکہ اور یورپی ملک اس کے الائی نے، اور اب یہ صورتحال ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور بالکل بے باس ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو چائنا اور جو چائنا کے لائک مائنڈڈ ہے، جو چائنا کے الائی ہے، انہیں اس وائرس نے بہت کم نقصان پہنچایا۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، نارتھ کوریا بھی ہے اور کچھ عرب ممالک ہے۔ ایران میں تو آلدو نقصان ہوا، اور دوسرے جو ممالک ہیں انہیں بہت کم نقصان پہنچا۔ تو اب ٹرمپ نے جو چائنا سے ڈیمانڈ کی ہے، اس نے کہا سب سے پہلے تو ہمیں ان لیب تک ایکسیس دی جائے جہاں یہ وائرس چائنا بنا رہا ہے، جہاں یہ وائرس اس نے سیو کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ووہان انسٹیٹیوٹ کے علاوہ بھی جو چائنا کی حساس لیبز ہیں ہمیں ان تک رسائی دی جائے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ صرف پولیٹکس ہے، گیمک ہے، اور سبھی جانتے ہیں کوئی بھی ملک اپنی حساس لیب تک کسی کو رسائی نہیں دیتا، اور اسپیشلی چائنا کون سا، کوئی عراق ہے یا شام ہے یا لیبیا اس طرح کا ملک ہے۔ چائنا ایک سپر پاور ہے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں پتہ، وہ کبھی ایکسیس نہیں دیں گے۔ تو یہ صرف عالمی سطح پہ ڈی فیم کرنے کی بات ہے، اور جس میں ان کی ناکامی ہوئی ہے اسپیشلی امریکہ اور الائز کی، تو چائنا نے تو بڑی اچھی طرح کرونا وائرس کو ٹیکل کر لیا اور بڑی حد تک وہ ختم کرنے میں کامیاب ہوا، اور چائنی اکانومی پہ بھی اس کے زیادہ اثرات نہیں ہوئے، بلکہ اس کی اکانومی تو پہلے سے بھی فلرش کر رہی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھو امریکن اکانومی کا کیا حال ہے، تقریباً 2.25 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد اب 50 لاکھ لوگوں نے اور حکومت کو درخواست دے دی ہے کہ ہماری نوکریاں چلی گئی اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا جائے، تو جاب سیکر الاؤنس کے لیے۔ یہ تقریباً 2.25 کروڑ، اس سے 2.5 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو امریکن اکانومی کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا، اور جیسے آپ آئل کی دیکھ رہے ہیں، اور آئل پرائسز امریکن آئل کی، کروڈ آئل کی کتنی سستی اور کتنی ڈاؤن ہو گئی، اور امریکن کمپنی کے پاس آئل اسٹوریج کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ ابھی جس طرح آئل کی مارکیٹ گری ہے تو اس نے بھی اکانومی بالکل شرنک کر دی۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لو، فرانس کی صورتحال دیکھ لو، کرونا نے کتنا نقصان پہنچایا، اٹلی، اسپین، انگلینڈ اور نیدرلینڈ، اب جس ملک کی بات کرو تو بالکل نقصان پہنچایا۔ تو اسی طرح امریکن فارن منسٹر نے جو مائک پومپیو، اس نے بھی ڈیمانڈ کیا چائنا سے کہ ہمیں ان لیبس تک رسائی دی جائے، ہم نے وہاں جا ریسرچ کر لیا جہاں چائنا نے یہ وائرس بنایا، اور ہمیں یہ خدشات ہے کہ یہ وائرس چائنا کے کنٹرول میں نہیں آئے گا اور وہاں سے نکل جائے گا، دنیا میں ایک بار تباہی پھیلائے گا۔ اور جیسا کہ توقع کے مطابق چائنا نے اس کا ڈینائی ہی کرنا تھا، اور اس نے جواب دیا، اس نے کہا ایسا کچھ نہیں، اور نہ کسی کو ایسی لیب تک نہ ہم نے یہ وائرس بنایا، نہ ہم نے سپریڈ کیا، اور نہ ہی ہم اس بارے میں کسی کو ایکسیس دیں گے۔ تو جب امریکہ نے یہ بات کی تو کچھ الائی ممالک بھی جو ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دے، تو آسٹریلیا بھی
اس میں پیش ہے. آسٹریلیا نے بھی ڈیمانڈ کر دی, جرمنی اور بھی ڈیمانڈ کر دی, لیکن جیسا کہ توقع کے مطابق چائنا نے انہیں ایکسیس نہیں دینی تھی, اور چائنا کا ایز اے سپر پاور رول بڑھ رہا ہے. امریکہ سے ایز سچ سپر پاور کا سٹیٹس چھن رہا ہے. تو امریکہ جس طرح بے بس ہے, امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی آج تک وہ اپنی کنٹری سے باہر لڑ گئی. یہ پہلی جنگ ہے کرونا کے خلاف جو اپنی کنٹری میں لڑنی پڑی, اور دشمن بھی وہ جو نظر نہیں آ رہا, تو اس کے خلاف جنگ لڑے جس میں امریکہ اور الائنس بری طرح ہار رہے ہیں. تو اس کے مقابلے پر چائنا دیکھا جائے تو وہ پوری دنیا کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. وہ لوگوں کو ماسک بھی بھیج رہا ہے, میڈیسن بھی بھیج رہا ہے, اور اس کے ساتھ وینٹیلیٹر بھی بھیج رہا ہے. اور یہ دوسرا اہم ایشو ہوا جو عالمی سیاست میں, جیسے کہ چائنا نے کہا کہ اس نے اس کی ویکسینیشن تیار کر لی ویکسین, اور سب سے پہلے اس نے پاکستان اور چائنا بہت قریب ایک دوسرے کا ہیلپ آؤٹ بھی کرتے, اور اس کرائسس نے اور بھی قریب کر دیا. تو چائنا نے سب سے پہلے MOU پاکستان کے سائن کیا. اس نے کہا جو ہم نے ویکسین اس کی بنائی ہے وہ پاکستان میں مریضوں پہ ٹیسٹ کی جائے گی, اور جیسے اگر کامیاب ہوئی تو سب سے پہلے پاکستان کو دی جائے گی. تو یہ بھی عالمی سیاست پہ اس کے بھی بڑے اثرات مرتب ہوئے, اور انڈیا کو بھی اس سے کافی پریشانی ہوئی. اور انڈیا نے جو چائنا سے ٹیسٹنگ کٹس منگائی تھی تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے بہت پھر وبیلا ان کے میڈیا نے کیا, یہ تو کٹس صحیح نہیں ہے, تو یہ جعلی ہیں, تو ہمیں یہ کٹس واپس کرنی چاہیے. چائنا نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا. اور ان سب کے مقابلے میں اگر آپ سویڈن کو دیکھیں تو سویڈن ماڈل بہت کامیاب ہے. تو انہوں نے اپنا ملک بند نہیں کیا, ملک بھی کھولا رکھا, اور وہ یہ جنگ بھی جیت رہے ہیں, اور یورپ کی طرح ان میں نقصانات بھی اتنے نہیں ہوئے جتنے یورپ میں ہوئے. تو سویڈن نے بھی وہی کیا جو مطلب کہ سمارٹ لاک ڈاؤن, اور یہی پالیسی اب دنیا بھی اس طرف بڑھ رہی ہے. دنیا بھی اپنی کنٹری کھولنے کی کوشش کر رہی ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن ہی اس کا سب سے بڑا حل ہے. تو جس جگہ پرابلم ہے صرف اسی ایریا میں لاک ڈاؤن کیا جائے, اور باقی سارا ملک کھلا رہنا چاہیے. ہاں لوگوں کو جو گورنمنٹ کی ہدایت ہے, جو سٹیپس ہیں, جو ماہرین کی گائیڈنس کے مطابق اپنی لائف گزارنی چاہیے. سوشل ڈسٹنس رکھنا چاہیے, زیادہ ایک دوسرے قریب نہیں, ہاتھ جیسے دھونے چاہیے. ان کا اگر ماسک پہنے تو یہ بہت اچھی ہے. تو WHO نے بھی بہت لوگوں کو ڈرایا. اب جو امریکن سائنٹسٹ نے نیو ریسرچ کی ہے جس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے جو سائنٹسٹ انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا اس کرونا وائرس جب سورج کی الٹرا ریز پڑتی ہیں تو اس کی جو نشو و نما ہے, جو اس کی جو سپریڈ کرنے کی طاقت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ گرمیوں میں اس کے پھیلنے کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ پہلے WHO نے بالکل اس کے الٹ بتایا تھا. انہوں نے کہا نہیں گرمیوں میں تو اس کا کوئی اثرات نہیں ہوتا, تو گرمیوں میں یہ تو بہت بڑھے گا. لیکن اس کی مثالیں موجود, آپ دیکھیں افریقن کنٹری میں بہت کم اثرات ہے, ایون سعودی عرب میں بہت کم اثرات ہے, آسٹریلیا میں وہ تباہی نہیں جو یورپ اور امریکہ میں مچی ہے, اسپیشلی جو سرد ممالک ہے. اور پاکستان, انڈیا آپ دیکھ لو, بنگلہ دیش, اتنی موات نہیں ہوئی جتنی جرمنی, فرانس, اٹلی, اسپین, امریکہ اور انگلینڈ میں ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ جو ریسرچ کے مطابق جس طرح کی توقع, انشاءاللہ ہم پاکستان میں بہت جلد اس وبا سے نکل جائے گا, اور انشاءاللہ کنٹری بالکل کھل جائے. اگر پہلے کی طرح لوگ اپنی لائف میں اپنے بزنس میں کریں گے, اور اکانومی بھی فلرش کریں گے, اور لوگوں کی زندگی بھی نارمل ٹریک پہ آ جائے گی. تو اس میں WHO کا بھی بڑا کردار ہے جس نے ڈرایا, اور ساتھ بل گیٹس میں وہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ بالکل اس کے انگیز جا رہا ہے. چونکہ ان لوگوں نے اپنی ویکسین بیچنی ہے تو انہیں تو زیادہ سے زیادہ اس بیماری کا سپریڈ چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ جتنی بیماری پھیلے گی جتنا خوف پھیلے گا اتنے ہی لوگ ان کی ویکسین خریدیں گے. اور اکانومی یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے جو ہر ملک میں ہوتی ہے, جو ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی چل رہی ہے. اور جیسے کہ ٹرمپ جانتے ہیں, ٹرمپ اور ڈیپ سٹیٹ میں آپس میں بہت اختلافات ہے. ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بل گیٹس اور WHO اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور ٹرمپ ایک طرف کھڑا ہے. ٹرمپ بھی پہلے دن سے ملک کھولنا چاہ رہا ہے, لیکن اس کے گورنر ہے, جیسے امریکہ کا آئین بھی اسی طرح کا جیسے پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان ہے, لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہے. عمران خان تو وفاق کی سطح اختیارات ہے. اگر عمران خان کہے کہ صوبہ میں نے لاک ڈاؤن کھولنا ہے, اگر صوبے نہیں کھولنا چاہے تو کچھ نہیں کہا. اسی طرح ٹرمپ ہے, ٹرمپ کو آرڈر دے, جب تک اس اسٹیٹ کے گورنر اسے امپلیمنٹ کرنا نہ چاہے تو ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتا. ٹرمپ کنٹری کھولنا چاہتا لیکن اس کے گورنر نہیں مان رہے. تو یہ صورتحال ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا تو اللہ پاک کا نظام ہے, اللہ پاک نے ہماری باڈی بھی اسی طرح کی بنائی ہے. اب دیکھیں سورج جب نکلتا ہے, جب اس کی دھوپ ہے, تو جب وہ پوری آب و تاب سے ہوتا ہے, گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, آپ دیکھیں مچھر مکھی
کیڑیاں جو سب جراثیم وغیرہ مر جاتے ہیں. تو جیسے جیسے پاکستان میں گرمی بڑھے گی، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ایشیا میں، تو کرونا کے اثرات اس سے زیادہ کم ہوتے جائے گا اور بیماری کا زور ٹوٹتا جائے گا. تو اسی طرح جو تیسرا اہم ٹاپک ہے وہ ہم بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل کی، جو انہوں نے ٹیلی تھون میں جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہا پورا میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور زیادہ تر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس پہ جو میڈیا کے اینکر ہیں جو اسپیشلی پروگرام کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ان میں کچھ سچ بھی ہے، وہ اینکر وہ بھی ہیں جو بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، ان کا تو بالکل جائز ہے. لیکن باقی جو ٹی وی پہ بہت پروگرام کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ جیسے ان کا پروگرام سنتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان کا ٹلٹ کہاں ہے. اور مولانا طارق جمیل کا تو آپ کو پتہ ہے پولیٹکس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نیک آدمی، تو اس کے باوجود انہوں نے ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا میں نے تو اردو کا محاورہ یوز کیا ہے، جب میجورٹی ہو تو لوگ سب کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب سب چور نہیں ہے. اس نے کہا میں نے یہ کہا سب چور ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. لیکن یہ اینکر جب بات کرتے ہیں جیسے کامران شاہد بھی تھا، حامد بھی ہے اور بھی اینکر ہے، تو مولانا کون ہوتے ہیں جو سب کو کہنے والے؟ تو ان سے پوچھا جائے یہ اینکر جب 8 بجے دکان اپنی لگاتے تو یہ کون ہوتے ہیں؟ سب بغیر تحقیق کے، بغیر کسی عدالتی ورڈر کے جو لوگوں کو محب وطن بناتے ہیں، لوگوں کو چور بناتے ہیں، کرپٹ ثابت کرتے ہیں. تو اس وقت ان اینکرز کو بھی سوچنا چاہیے. تو اب یہ اینکروں کا جو برا حال ہو رہا ہے، جیسے ان کی ریٹنگ گر رہی ہے، تو انہیں خود بھی سوچنا چاہیے. شروع میں آپ نے پہلے بھی میں نے کل بھی ویڈیو کی تھی، یہ اینکر بالکل ان کی ریٹنگ آسمان پہ تھی، یہ فرعون بنے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے ہم حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں، لوگوں کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو زمین پر لے کے آتے ہیں. تو اب یوٹیوب پہ اسی وقت یہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں، جیسے یہ کس طرف ٹلٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یوٹیوب پہ آ کے اصل چیز ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جھوٹ بھی ثابت ہوتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو رہی ہے. تو دیکھو اب جب مولانا نے کہہ دیا تو اس وقت اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو وہ جب وہ ایک تھی جو کہہ رہی تھی میرا جسم میری مرضی، تو اس وقت جب اس کے خلاف خلیل الرحمان قمر نے کہا تو اس وقت یہ سارے اینکر تو اس وقت کہہ رہے تھے جو اس کی ماروی سرمد ہے وہ اس کی اظہار رائے ہے، وہ جو مرضی کچھ کہہ سکتا ہے. اگر مولانا نے کہہ دیا تو اسے بھی حق ہے اظہار رائے کا. جیسے آپ لوگ روز 8 بجے بیٹھ کے دکان لگاتے ہو، 10-12 بجے تک لگائے رکھتے ہو، جس کو جو مرضی جس کی پگڑیاں اچھالتے ہو، تو اس وقت بھی ان اینکرز کو سوچنا چاہیے. تو جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. اور احتیاط اس میں کرونا میں جو اس کا ابھی تک علاج تو کوئی نہیں ہے، جیسے بہت ساری کنٹری دعویٰ تو کر رہی ہے، تو احتیاط ہی سب سے ضروری ہے. سوشل ڈسٹنس رکھیں، میل جول کم رکھیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اگر سینیٹائزر ہے تو اس سے، ادروائز کسی بھی اچھے سوپ سے 20 سیکنڈ تک اگر اپنے ہاتھ دھوئیں اچھی طرح، اور چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں. اگر آپ گاڑی میں بھی جا کھولنے لگے تو اسے بھی کوشش کریں پہلے ویٹ ٹیشو وغیرہ سے صاف کر لیں. اور آتے ہوئے باتے ہوئے اپنے کپڑوں کا سب کا خیال رکھیں، اور مارکیٹ میں بھی سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، اور غیر ضروری گیدرنگز میں نہ جائیں. ہمارے پاکستان میں تو ابھی بھی لوگ شادیاں بھی ہو رہی ہیں، پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جیسے مسجدیں کھولنے کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کچھ چیزیں اگر کسی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے تو خودکشی تو اسلام میں بھی حرام ہے. آپ وہی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے علماء بھی کہہ رہے ہیں، حدیث سے بھی ہیں، قرآن میں بھی نے سنا بھی ہے. تو حضور پاک نے تو اپنی زندگی میں 3 بار صرف جو تراویح کی شکل ہے وہ کہتے ہیں وہ تراویح نہیں تھی، وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور رمضان المبارک میں وہ خیمہ لگا لیتے تھے مسجد میں، اور ایک بار گرمی زیادہ تھی تو انہوں نے خیمہ جو مسجد میں لگا اس سے باہر نکل کے مسجد کے سین میں انہوں نے نماز پڑھی. پھر صحابہ کرام بھی پیچھے آ گئے، ایک دن بھی ایسا، دوسرے دن، تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو حضور پاک نے انہیں کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک اور نماز آپ پہ فرض ہو جائے، تو آپ یہ نماز گھروں میں پڑھیں، اس کی گھروں میں فضیلت ہے. اور یہ ایکچولی ہے بھی تہجد کا، لیکن حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے ایک بار کہا کہ ہم سے صبح اٹھا نہیں جاتا کچھ نہیں، تو انہوں نے کہا ہم عشاء کے بعد نماز پڑھ لیں، تو آپ نے کہا ہاں آپ عشاء کے بعد بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی، اور جو روایات ہیں، جو تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس کے مطابق حضرت عمر نے بھی اپنی لائف میں کبھی بھی مسجد میں جا کر تراویح نہیں پڑھی. تو اس لیے تمام مسلمانوں سے التماس ہے، جیسے بڑے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں، آپ گھر میں تراویح پڑھیں، گھر میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک قبول کرنے والا، اس کا بھی اتنا ہی انشاءاللہ ثواب ہوگا.
جو اللہ پاک جانتے ہیں، اور اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے. اگر آپ کی نماز پڑھ